Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. Terrorist activities continue to emanate from Afghan territory. پہلگام واقعے پر پاکستان کی بھارت کو غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کی پیشکش۔ وزیر اعظم کہتے ہیں پانی روکا تو پوری قوت سے جواب دیں گے۔ کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، امن ہماری ترجیح ہے، کمزوری نہیں، پانی ہماری لائف لائن ہے۔ بھارت نے مہم جوئی کی تو 2019 کی طرح منہ توڑ جواب ملے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے زیادہ کسی نے قربانیاں نہیں دی۔ افغانستان فتنہ الخوارج کے ہاتھوں اپنی سرزمین کا استعمار روکے۔ پاکستان کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے شہید رجائی بندرگاہ دھماکے پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی اشتعال انگیز کارروائیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ پہلگام واقعے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے بھارتی الزام کی سختی سے تردید کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہے۔ قیام امن کے لیے ایران کے تعمیری کردار کا خیر مقدم کریں گے۔ ایرانی صدر نے خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستانی کاوشوں کو سراہا۔ شہید رجائی بندرگاہ پر دھماکے میں 14 افراد جاں بحق، 700 سے زائد زخمی ہوئے۔ Our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. پاکستان کے لیے بہت سی قربانیاں دیں، ہم اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا ہے دو قومی نظریہ ہمیشہ سے پاکستان کے وجود کی بنیاد رہا، کسی پاکستانی کو بھی رتی بھر اس میں شک نہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے مذہب، تہذیب، زبان، ثقافت اور تاریخ کو یکسر مختلف قرار دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل عاصم منیر نے کہا ہم مسلمان زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہندوؤں سے مختلف ہیں۔ بھارتی میڈیا اپنے روایتی جھوٹے پروپیگنڈے سے تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتا۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں ملک دشمنوں کے خلاف 3 کارروائیوں میں 15 خوارج جہنم واصل کر دیے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کرک میں 8، شمالی وزیرستان میں 4، جنوبی وزیرستان کے علاقے گومل زام میں 3 خوارجی مارے گئے۔ اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے لانس نائک عثمان محمد اور سپاہی عمران خان نے جام شہادت نوش کیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ مودی حکومت کے پانی بند کرنے کے دعوے حقیقت سے کوسوں دور۔ پاکستان کا پانی روکنے کی دھمکیاں دینے والا بھارت اپنا اضافی پانی سنبھالنے میں ناکام، بغیر بتائے دریائے جہلم میں پانی کا بڑا ریلا چھوڑ دیا۔ مظفر آباد میں دریا کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافہ، اونچے درجے کا سیلاب۔ دریائے جہلم میں پانی کی سطح 7 سے 8 فٹ بلند ہو گئی۔ لوگوں کو دریا کے کناروں سے دور رہنے کی ہدایت۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کی جانب پانی چھوڑنے سے ثابت ہو گیا مودی حکومت کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ ہم جنگجو قوم ہیں، بھارت پانی روکے گا تو پاکستان جنگ کے لیے تیار ہے۔ پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کی جائیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ پہلگام ڈرامہ بے نقاب ہو چکا۔ 2:30 بجے واقعہ ہوا، 10 منٹ بعد FIR درج ہو گئی۔ یہ بھی طے کر لیا گیا کہ اس میں سرحد پار لوگ ملوث ہیں۔ پتہ نہیں اس سے بڑا ڈرامہ کسے کہتے ہیں۔ پہلگام کے ساتھ جعفر ایکسپریس واقعے کی بھی تحقیقات کرائی جائیں۔ وزیر داخلہ بولے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں را ملوث ہے، قلعدم BLA اور را ایک ہی ہیں۔ 3 دن میں ہم نے دہشت گردی کے 7 منصوبے ناکام بنائے۔ ماضی میں بھی پاک بھارت جنگیں ہوتی رہیں، لیکن کسی نے پانی روکنے کی بات نہیں کی۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پانی کے حوالے سے بھارت نے یک طرفہ اور متنازع اقدامات کیے. پاکستان اور بھارت کی واٹر ڈپلومیسی اہم ہے. دنیا بھر میں جنگیں ہوئی ہیں اور ہوتی آئی ہیں لیکن کھانے پینے کی اشیاء کے متعلق عالمی قوانین ہیں. بھارت نے مذاکرات سے بار بار انکار کیا. بھارت دہشت گردی کا بہانہ بنا کر سندھ طاس معاہدہ ختم کرنا چاہتا ہے. پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا. وزیر اعظم جب مناسب سمجھے APC بلا سکتے ہیں. پاک بھارت کشیدگی ختم کرنے کے لیے علاقائی طاقتیں اور دوست ممالک سرگرم. ایران نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی. سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر پیغام میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا پاکستان اور بھارت ایران کے برادر ہمسایہ ممالک ہیں. مشکل وقت میں دونوں ممالک کے درمیان معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں. سعودی وزیر خارجہ فرحان بن فیصل کا پاکستانی اور بھارتی ہم منصبوں اسحاق ڈار اور جے شنکر کو ٹیلی فون. پہلگام واقعے کے بعد خطے کی صورتحال پر گفتگو. سعودی وزیر خارجہ کی دونوں ملکوں سے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنے کی اپیل. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری. وزیر خزانہ کی USDFC کے قائم مقام CEO سے ملاقات. سرمایہ کاری کے ممکنہ منصوبوں پر تبادلہ خیال. محمد اورنگزیب کی برطانوی خاتون وزیر مملکت عالمی ترقی بیرنس چیمپئن سے ملاقات. پاکستان کے ساتھ برطانیہ کی دیرینہ شراکت داری اور اقتصادی ترقی میں مسلسل تعاون پر شکریہ ادا کیا. JP مورگن سے ملاقات میں اقتصادی پیش رفت اور کیپٹل مارکیٹس میں واپسی کی خواہش کا اظہار کیا. بانی تحریک انصاف پر حملہ ثابت ہونے پر ملزم نوید کو 2 بار عمر قید کی سزا. گجرانوالہ کی ذات دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا. شہری معظم کے قتل اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت ملزم نوید کو الگ الگ عمر قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی. عدالت نے شریک ملزمان طیب جہانگیر بٹ اور وقاص کو بری کر دیا. 3 نومبر 2022 کو وزیرآباد میں تحریک انصاف کی ریلی میں فائرنگ کی گئی تھی جس میں PTI رہنماؤں سمیت 13 افراد زخمی ہوئے تھے. شہر قائد میں رات گئے خاتون قتل. شہری کی خودکشی. مختلف واقعات میں 3 خواتین اور 2 بچے زخمی. بلدیہ یوسف گوٹ میں فائرنگ سے خاتون دم توڑ گئی. کرنگی مہران ٹاؤن میں سیکیورٹی گارڈ نے اپنے ہی اسلحے سے فائرنگ کر کے خودکشی کر لی. لانڈھی 1 نمبر کے قریب گھر میں جھگڑے کے دوران گولی لگنے سے خاتون زخمی. قائد آباد لانڈھی میں فائرنگ سے خاتون زخمی. لانڈھی طیبہ مسجد کے قریب گھر میں گولی لگنے سے خاتون زخمی ہو گئی. اورنگی ٹاؤن مومن آباد میں فائرنگ سے 5 سالہ بچہ. بلدیہ سیکٹر میں 3 میں 10 سالہ بچی زخمی. امریکہ اور ایران میں مذاکرات کا تیسرا دور عمان میں ختم. مذاکرات کا چوتھا دور 3 مئی کو ہوگا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ بات چیت انتہائی سنجیدہ ماحول میں ہوئی. ثالث کا کردار ادا کرنے والی عمانی وزیر خارجہ نے کہا کہ تیسرے دور میں بنیادی اصولوں، اہداف اور تکنیکی امور پر بات چیت ہوئی ہے. امریکی فوجی اور تجارتی بحری جہازوں کو پاناما اور سویز نہروں سے مفت سفر کی اجازت ہونی چاہیے. امریکی صدر کی سوشل میڈیا پر پوسٹ. لکھا کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر اس صورتحال کا خیال رکھیں. پاناما کینال شمالی اور جنوبی امریکہ کے درمیان استھمس کے سب سے تنگ حصے کو عبور کرتی ہے. ہر سال امریکہ کے 40% بحری جہاز یہاں سے گزرتے ہیں. امریکی اور یوکرینی صدور ایک بار پھر ساتھ بیٹھ گئے. دونوں رہنماؤں کی ملاقات پوپ فرانسس کی آخری رسومات پر ہوئی جو 15 منٹ تک جاری رہی. زیلنسکی کی ملاقات کو تعمیری قرار دیتے ہوئے کہنا تھا کہ ویٹیکن میں ملاقات تاریخی ثابت ہو سکتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ چند روز میں روس کے شہری علاقوں پر حملوں کا کوئی جواز نہیں. یہ اقدام سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ پیوٹن جنگ روکنا نہیں چاہتے.